ہمیں جوائن کرنا ہے، ہمیں پی ٹی آئی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف دیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل، وزیر اعظم عمران خان کے بہت ہی قریبی اور بہت ہی پرانے اور بنیادی معتمد بھی رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب، فرمائیے گا کہ یہ فیصلہ آ گیا، اس پہ آپ کا رد عمل۔ بہت شکریہ کامران بھائی۔ کامران صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انفارچونیٹ فیصلہ ہے، اور انفارچونیٹ میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے ملک میں جاری جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے یا غیر یقینی کی صورتحال ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو اکنامک کنڈیشنز اس وقت ملک کی جس طرح ملک جا رہا ہے، اس میں صرف اضافہ ہوگا، اس میں کوئی بہتری آنے کا امکان نہیں ہے۔ اب ایک سیاسی محاذ آرائی میں تیزی آئے گی، ایک ہنجانی کیفیت ملک کے اندر ہوگی، سیاسی اور غیر یقینی صورتحال رہے گی، جس کے اندر ہمارے انویسٹرز، ہماری ایکسپورٹس، ہماری تمام معیشت کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جھٹکا اس سے لگ سکتا ہے، اور یہ ساری ایک جد و جہد اور ایک نئی طرف یہ سارا معاملہ چلا جائے گا۔ تو میں اس وقت انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ فیصلہ ہے، جس کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ نہیں توقع کیا جا رہا تھا کہ اس طرح سے یہ فیصلہ آئے گا اور یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو یہ فرمائیے گا کہ اب اور جو اصل مدعا ہے، یہ فرمائیے گا کہ اب جو اس پہ عمل درآمد ہے، اس کے آئندہ کے مراحل ہیں، کیا ہم توقع کریں کہ حکومت عمران خان صاحب آپ لوگ مل کے اب اس میں معاونت کریں گے، سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد ہو اور پاکستان آگے کی طرف بڑھے؟ کمران صاحب، ہم نے ہمیشہ کورٹوں کی اور ان کے فیصلوں کی عزت کی ہے، چاہے وہ ہمارے فیور میں ہوں یا ہمارے خلاف ہوں۔ ہم نے ہمیشہ احترام کیا ہے اپنے ججز کا، ہم نے احترام کیا ہے اپنے اداروں کا، ہر چیز کو ہم ملوز خاطر رکھ کر چلے ہیں، اور خان صاحب کا ہمیشہ کہنا یہی ہے کہ اپنے جو ادارے ہیں، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے وہ اور دیگر ادارے ہوں، ان کے خلاف کبھی بات نہیں کرنی، اور ہم نے اپنی سیاسی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ اب یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا۔ میں آج بدقسمتی سے کراچی میں موجود ہوں، کل ہی آیا تھا، اور آج یہ اس طرح کا فیصلہ آ گیا ہے۔ میں اب اسلام آباد واپس جاؤں گا تو مجھے اس کی زیادہ تفصیلات کا علم ہوگا۔ میرا خیال ہے آج بھی پی ایم صاحب نے پارٹی رہنما کا اجلاس بلایا ہوا ہے، اور کل بھی اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوگی، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی ٹیک کیا تھی؟ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس نے آپ لوگوں کو سرپرائز کیا ہے؟ جی، وی آر ویری سرپرائزڈ۔ میں سمجھ ہی رہا تھا کہ یہ میری اپنی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کورٹ جو شواہد ضرور دیکھنا چاہے گی کہ جس کی بیسس پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ خط جو ہے اس کے اوپر ضرور بات کی جائے گی اور اسے ضرور اس کا حصہ بنایا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال وہ ہمارے جج صاحبان بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کیوں امپورٹنس نہیں دی، یہ ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا، لیکن یہ سیاسی نیریٹو نہیں ہے عمران خان کا۔ کامران صاحب، یہ ہم نے اس کو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں رکھا ہے، ہم نے اسے نیشنل سیکیورٹی کا قومی اسمبلی کا جو اجلاس بلایا تھا اسپیشل، اس میں رکھا ہے، ہر جگہ سے اس کو اتھینٹیکیٹ کرایا ہے، اور یہ اس کے بعد ہم نے یہ ساری چیز کی ہے۔ یہ پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہے، اور یہ جب بھی جہاں بھی جو بھی چاہے گا اسے ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ کوئی قطری خط نہیں ہے، یہ کیلیبری فونٹ سے نہیں لکھا گیا، یہ ایک جینون مراسلہ ہے جو کہ پاکستان کو ریسیو ہوا ہے، جس کے اندر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے، رجیم چینج کرنے کی بات کی گئی ہے، اور وہی اسکرپٹ جو اس میں ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ اس طرح سے کیا جائے گا، وہ آج یہاں پہ ہو رہا ہے پاکستان۔ تو اب یہ فرمائیے گا کہ الیکشن کی تیاری ہے آپ لوگوں کی، کس حد تک تیاری ہے، اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے، اور آپ کیا اس سلسلے میں آپ کی کیا نالج ہے کہ اب کس حد تک تیاری ہے، کیونکہ بظاہر الیکشن ابھی فی الحال ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ کامران صاحب، ہم تو الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں۔ آج سے 1.5 ماہ قبل اپوزیشن کی ایک ہی رٹ تھی کہ جی بس عمران خان صاحب استعفیٰ دیں اور فوری الیکشن کرا لیں۔ اب فوری الیکشن آ گئے ہیں سامنے، تو اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کامران صاحب کہ یہ جو الیکٹرل ریفارمز کے نام پر جو یہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں، جو انہوں نے شروانیاں سے لائی ہیں، اس کا استعمال بھی لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی استعمال ہو جائیں، پیسے ضائع نہ ہوں، اور اس کے اندر یہ 2-3 چینجز کرنا چاہتے ہیں جو اب آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئے گا، جو پاکستان کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا۔ لیکن بہرحال فی الحال تو یہ ڈیمیجنگ ہوا ہے عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، اور آپ لوگوں کے لیے، آپ کے امیج کے لیے، کیونکہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس پورے معاملے میں بری شکست کھا گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کا متفقہ فیصلہ آ گیا ہے
کہ ایک غیر آئینی عمل کیا آپ لوگوں نے، آپ نے اپنے ڈپٹی اسپیکر سے کرایا، پھر پرائم منسٹر عمران خان نے غیر آئینی عمل کیا کہ انہوں نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی، پھر صدر عارف علوی نے غیر آئینی عمل کیا کہ انہوں نے اس کی بنیاد پہ الیکشنز کال کر لیے اور پروسیس کو آگے بڑھایا. یہ آپ کا جو اس وقت کا جو اینڈ ہوا ہے یہ کافی ان سیریمونیس ہے. جی آپ نے بجا فرمایا کامران صاحب. بات یہ ہے کہ اگر یہ سارے غیر آئینی چیزیں تھیں تو جس طرح سے قومی اسمبلی کے ممبران کو خرید کے ان کی لائلٹیز تبدیل کی جا رہی تھیں، جس طرح کے پریشرز اور چیزوں میں سارے کام ہو رہے تھے، وہ بھی غیر آئینی تھا. اس کے اوپر بھی ایڈریس کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ ونس فار آل یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. یہ کوئی بھیڑ بکریوں کا بازار لگایا ہوا ہے کہ بندے آپ کے سامنے بیک کے جا رہے ہیں. وہ جو جاتا ہے سندھ ہاؤس میں وہ ایمان لے آتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ضمیر جاگ جاتا ہے. ضمیر جاگنے کی مشین سندھ ہاؤس میں لگی ہوئی ہے. سندھ ہاؤس میں ہی جا کے ضمیر کیوں جاگتا ہے؟ باہر کیوں نہیں جاگتا ضمیر؟ کہیں اور جا کے کیوں نہیں جاگتا؟ جو سندھ ہاؤس پہنچ جاتا ہے وہاں ضمیر اس کا جاگ جاتا ہے. اور یہ سب کے سامنے ہو رہا ہے. یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. کوئی میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا. میں آپ کو بالکل کھلا بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگوں کو خریدا گیا ہے، کسی کو ٹکٹوں پہ، کسی کو پیسوں پہ، اور کسی کو وعدے وعید پہ کہ وہ وزیر بنیں گے یا سفیر بنیں گے، اس کے اوپر لوگوں کو خریدا گیا ہے. اور یہ پاکستان میں یہ کھلے عام ہوتی ہے. لیکن یہ عمل سب جانتے ہیں. شروع ہوا عمران اسماعیل صاحب، گورنر صاحب، جس وقت یہ عمل شروع ہوا اس وقت تک تو پی ٹی آئی عمران خان کی مقبولیت بہت ہی نیچے کی طرف پہنچ چکی تھی. مہنگائی کی وجہ سے، حکومتی کارکردگی کے مختلف حوالوں کی وجہ سے، کراچی میں جو رویہ رہا خان صاحب کا اس حوالے سے، بزدار کی وجہ سے، عثمان بزدار کو جس طرح سے وہ لے کے چلتے رہے آخری لمحات تک، اور ان کی کہانی اب سامنے آ رہی ہیں وہ وجہ سے. تو بہرحال یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے اراکین جو ہیں وہ آخر میں مبینہ طور پہ بک گئے یا نہیں بکے یا واٹ ایور، آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ پورا جو پیکج ہے یہ ایک ناکامی کا پیکج ہے، یہ ایک فیلئر کا پیکج ہے. کامران بھائی، اس وقت تو ظاہر ہے کہ یہ لیبل لگانا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے کہ کامیابی کا پیکج نہیں ہے، یہ ناکامی کا پیکج ہے. لیکن آپ کو میں یاد دلاتے چلوں کامران صاحب کہ آپ ہی کے ٹویٹس کے اوپر آپ نے ہی پاکستان کی اکانومی کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے ہی اس کو پریز کیا ہے. آپ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان ایک صحیح سمت لے رہا ہے، صحیح ڈائریکشن پاکستان لے رہا ہے. اور آپ کی طرح اور بھی جو جید ہمارے جرنلسٹ ہیں انہیں بھی اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ پاکستان اب ایک صحیح سمت کی طرف بڑھ رہا ہے. مہنگائی کی وجہ سے ہماری پاپولیرٹی کو ہٹ ہوا، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن مہنگائی بھی کامران صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے. ہمت افزائی تھی، وہ انکریجمنٹ تھا، جو ہمارا یقین تھا کہ بہتر ہو رہا ہے، بہتر ہوگا، بہتر ہونا ہے، ہمیں ہمت افزائی کرنی ہے، ہمیں حوصلہ افزائی کرنی ہے. تو وہ تو پروسیس اب سوا سال ہو گیا کہ ختم ہو گیا. وہ تو پچھلے 1 سال 1.5 سال سے جو ہے وہ تو ہم لوگوں کی جو امیدیں تھیں اور جو آس تھی وہ تو کافی عرصہ ہو گیا کہ وہ تو ٹوٹ گئی تھی. کامران صاحب اگر آس اور امید جو ہے اب ہم اس پہ باندھ لیں کہ یہ آنے والی جو حکومت ہے جو ایک چوچوں کا مربع بنا ہوا ہے، جس میں نواز شریف بھی ہیں، زرداری بھی ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہیں اور دیگر لوگ اس کے اندر شامل ہیں، پکڑ دھکڑ 11 بھی اس کے اندر شامل ہے. اگر یہ ملک کو صحیح ٹریک پہ لے جا سکتے ہیں، اور یہ اگر مہنگائی کو کم کر سکتے ہیں، اور یہ اگر ملک کی معیشت کو جو اس وقت ہلی ہوئی ہے اس کو یہ سہارا دے سکتے ہیں اور اوپر لے جا سکتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کسی دیوانے کی بڑھ ہو سکتی ہے. کسی کو خواہش، یہ خواہش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت کا اس سے دور دور تعلق نہیں ہے. یہ اس وقت میں آپ کو کامران صاحب یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت ملک ایک معاشی ٹرموائل کی طرف جا رہا ہے. اور یہ اس کے بعد جو ملک میں ہونا ہے وہ ایک انتہائی بھیانک کھیل شروع ہوگا، جس کے اندر میرا خیال ہے صرف نقصان کا ہی سودا ہے، فائدے کا کوئی سودا نہیں. سر آپ نے اب اپوزیشن کا رول پلے کرنا ہے. بہترین اپوزیشن ہے عمران خان کی. پاکستان کو ایک بہت ہی سالڈ زبردست قسم کی اپوزیشن چاہیے. عمران خان حکومت کے لیڈر کا رول جیسے بھی انہوں نے پلے کیا، اپوزیشن تو وہ اچھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس فرٹائل گراؤنڈ ہوگا. اب اس کی تیاری کریں آپ لوگ، وہ میچ کھیلنے کی تیاری کریں. یہ تو چلے جو تھا سو تھا، وہ تو گزر گیا. کامران صاحب ہمیں تو بھرپور امید ہے. جو کہتے ہیں نا کہ پیوستر شجر سے امیدیں باہر رکھ، تو وہ تو ہماری ہے قائم، اور انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے. پاکستان کے لیے جو کچھ ہو سکے گا کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک محب وطن پاکستانی ہیں. وہ ایک
ایسے شخص ہیں جن کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، جو اس سے مبرہ ہیں پیسوں کی لالچ سے، وہ ملک کے قوم کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس وقت ہم اسمبلی میں سب سے بڑی واحد جماعت، سنگل لارجسٹ پارٹی ان دی اسمبلی ہم ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنا رول بھرپور ادا کریں گے جس طرح بھی ممکن ہوگا۔ اور یہ ابھی وقت باقی ہے کامران صاحب، سیٹرڈے کو ابھی ہونا ہے، فیصلہ بھی ہوا نہیں ہے، جو ہوگا تو دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ مزید لوگوں کے ضمیر جاگ جائیں، جو گئے ان کے ضمیر واپس جاگ جائیں، یا اس کو جو بھی آپ نام لے لیں، ممکن ہے کہ ایسا کچھ ہو سکے۔ مجھے بڑی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ کوئی اس میں ملک کی بہتری کے لیے ہی کام ہوگا انشاءاللہ۔ آپ ضرور رہیں، اور رہنا بھی چاہیے، پیوستہ رہے شجر سے، مگر اس شجر سے اب فی الحال تو اب امید ہمیں نہیں رہی، کیونکہ یہ معاملہ تو میرے خیال میں اب آگے بڑھ گیا ہے۔ اور اب کل کی کیا مصروفیت ہے پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے؟ خان صاحب نے بلایا ہے پوسٹ ججمنٹ، کوئی کمیونیکے سامنے آیا ہے آپ لوگوں کا؟ جی، پوسٹ ججمنٹ ابھی تو ہم کل پی ایم صاحب نے بلایا ہے، تمام پارلیمنٹیرینز کو بھی شرکت کے لیے کہا ہے، اور ہم لوگوں کو بھی کہا ہے، تو میں انشاءاللہ اسلام آباد یہ ہم روانہ ہو سنتے جاؤں گا رہے صبح ہیں کی کہ فلائٹ ایک سے، آپشن پھر تھا، ملاقات اور وہ شاید پرائم منسٹر نے ریزگنیشنز لے کے رکھے ہیں اپنے پارلیمنٹیرینز کے، اپنے ممبرز نیشنل اسمبلی کے۔ کیا وہ آپشن اسٹل ایکٹیو ہے ابھی بھی؟ کیا ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام اراکین ایک ساتھ استعفے دے دیں؟ کمران صاحب، یہ ساری رومرز ہیں کہ پی ایم صاحب نے استعفے لے کے رکھے ہیں، وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں لوگوں سے استعفے لے کے رکھیں یا کوئی اس طرح کی چیز کریں، لیکن اگر ایسا کوئی وقت آیا کہ جب وزیر اعظم نے اگر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ استعفیٰ دینا ہے، تو میرا خیال ہے کہ این بلاک پی ٹی آئی ریزائن کر دے گی جیسے ہی وزیر اعظم کہیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ قبل از وقت ہے کہنا، اس لیے کہ وزیر اعظم نے کل بلایا ہے، کل مشاورت کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارا آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ گویا کہ استعفے دینے، تب سب مل کے استعفے دے دیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فی الحال یہ ابھی کبھی ڈسکس نہیں ہوئی ہیں، اور یہ ابھی فی الحال جو ہے وہ سامنے نہیں ہے، پلیٹ پہ یہ چیز نہیں ہے۔ جی، فی الحال اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ کل جب وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی تو اس میں ڈسکشن میں ضرور آئیں گی چیزیں، کیونکہ ہمارے جو دوست ہیں پارٹی کے، کوئی کچھ مشورہ دے رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ یا آفیشیل ہمارا سٹینڈ کوئی اس طرح کا نہیں آیا، تو انشاءاللہ کل ہم اس کے اوپر بات کر سکیں گے۔